جو ایک ویڈیو آئی ہے یہ اس نے ڈسٹرب کیا ہے, مینٹلی ڈسٹرب کیا ہے, اس نے انتہائی انکمفرٹیبل کیا ہے, اور یہ ویڈیو سعودی عرب سے ہے. جینیفر لوپیز جو ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں, اور جن کپڑوں میں ڈانس کر رہی ہیں, جو کانسرٹ ہو رہے ہیں سعودی عرب کے اندر بلا کر دنیا بھر کی خواتین کو نچایا جا رہا ہے, اور وہ ننگی ہو کر ناچ رہی ہیں. چلے بے شک نچائیں, آپ کی مرضی ہے, یعنی آل سعود جو مرضی کریں, شیخ امریکہ کے انفلوئنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی آ رہی ہے ان کی, تو جو مرضی کریں چلے کرتے رہیں. لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے باقاعدہ سے خانہ کعبہ کا عکس لگایا ہوا ہے, یعنی خانہ کعبہ کا عکس لگا کر آگے سامنے خواتین کو یہ نچا رہے ہیں. ساری دنیا ہنسے گی آپ کے اوپر کہ یہ ملک ہے, یہ 21ویں صدی میں جانا چاہتا ہے. These are the signposts to state breakdown. سعودی عربیہ نے ان کا کانسرٹ کرایا جس میں وہ I have to say بکنی میں ہے وہ, اور شیخ بیٹھ کے ڈانس کر رہے ہیں. And they are not watching porn. They are not watching films. They are creating content. They are exporting this content. اور ہمارے حکمران پاگل ہو گئے ہیں. یہی مائنڈ سیٹ تھا جس کی میں بات کر رہا ہوں نا, یہی مائنڈ سیٹ تھا جو ہمارا 1400 سالوں سے چل رہا ہے. یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ پوری مسلم امہ کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے, ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے, اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, آئسولیٹ کرنا چاہیے یہ آل سعود کو, سعودی عرب کو, اور یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. کیا مذاق بنایا ہے ان لوگوں نے, ریڈیکولس. کوئی میچورٹی ہونی چاہیے. We are the laughing stock of the world. ٹی وی غیر شرعی ہے, ریڈیو غیر شرعی ہے, ایکس رے غیر شرعی ہے, انجیکشن غیر شرعی ہے, جہاز کا سفر غیر شرعی ہے. پاکستان تو کہنے کو یہ ہے نا کہ جی یہ ایک اسلامی ملک ہے. سعودی عرب تو ایک ایسے ڈکلیئر ہے کہ وہاں پر ہمارا مکہ وہاں پر ہے, وہاں پر مدینہ ہمارا وہاں پر ہے, اسلام کی شروعات وہاں پر. دوستو یہ تصویر سعودی عربیہ کی ہے, اور اس ایک تصویر نے سارے اسلامک دیشوں میں بوال مچا دیا ہے, کیونکہ سعودی عربیہ جسے اسلام کا گڑھ مانا جاتا ہے, وہاں آج بکنی پہن کر بڑے بڑے سنگرز ناچ گانا کر رہے ہیں, اور شیخ ان ناچ گانوں کا بڑا ہی مزہ لے رہے ہیں. یہ تصویر ریاض انٹرٹینمنٹ کی اور اوپننگ سیریمنی کی ہے, جس میں جینیفرز اور کئی بڑے ڈانسر ہیں اور سنگرز کو بلایا گیا تھا, اور اسٹیج کے بیک گراؤنڈ میں کعبہ کا ڈسپلے لگایا گیا تھا جس میں سنگرز اور ڈانسر دکھ رہے تھے. اور جب سے یہ ساری تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے, تب سے پاکستان کے مولوی محمد بن سلمان کے خلاف فتوے جاری کر دیے ہیں. ویسے بھی خود کو اسلامک دیش بلانے والا پاکستان آج دنیا کا سب سے نمبر 1 کنٹری. لیکن سب سے پہلے جو ایک ویڈیو آئی ہے یہ اس نے ڈسٹرب کیا ہے, مینٹلی ڈسٹرب کیا ہے, اس نے انتہائی انکمفرٹیبل کیا ہے, اور یہ ویڈیو سعودی عرب سے ہے. سعودی عرب کے اندر بلا کر دنیا بھر کی خواتین کو نچایا جا رہا ہے, اور وہ ننگی ہو کر ناچ رہی ہیں. چلے بے شک نچائیں, آپ کی مرضی ہے, یعنی آل سعود جو مرضی کریں, شیخ امریکہ کے انفلوئنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ دوستی آ رہی ہے ان کی, تو جو مرضی کریں چلے کرتے رہیں. لیکن پیچھے بیک گراؤنڈ میں انہوں نے باقاعدہ سے خانہ کعبہ کا عکس لگایا ہوا ہے, یعنی خانہ کعبہ کا عکس لگا کر آگے سامنے خواتین کو یہ نچا رہے ہیں. یہ غیر معمولی ہے اور یہ خوفناک ہے. یہ شو کرتا ہے, یعنی بغیر خانہ کعبہ کے یا اس طرح کی کوئی توہین کی بغیر بھی تو یہ نچا سکتے تھے, یا نچا رہے تھے. لیکن یہ پیغام ہے, یہ بہت بڑا حملہ ہے, اور یہ بڑا خوفناک قسم کی ایک باریک واردات ڈالی جا رہی ہے, اور یہ جو مقدس مقامات ہیں ان کے اوپر, ان کی حرمت کے اوپر, ان کی عزت کے اوپر یہ ڈالی جا رہی ہے. یہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ پوری مسلم امہ کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے, ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے, اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, آئسولیٹ کرنا چاہیے یہ آل سعود کو, سعودی عرب کو, اور یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا, کسی بھی طور پر نہیں ہو سکتا. پاکستان کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے جو وی پی این کے اوپر دے رہی ہے فتویٰ کے نام, یہ برے کی طرف لے کر جاتا ہے. آپ جا کر ننگی فلمیں دیکھتے ہیں, آپ جا کر خواتین کو تاڑتے ہیں. تو جناب آج یہ سعودی عرب کے اندر جو یہ سب کچھ ہوا ہے, کیا اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے اندر جنہیں عمران ریاض خان ٹھیک کہتے ہیں یہ سرکاری مولوی ہیں, کیا یہ سرکاری مولوی سڑکوں پر نکلیں گے؟ کیا یہ سرکاری مولوی اپنے کپڑے پھاڑیں گے؟ کیا یہ سرکاری مولوی دیواروں کے ساتھ ٹکرے ماریں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے جب اس چیز کو, اس کی توہین کے خلاف؟ کیا یہ لوگ یہاں سے جہاز بھر بھر کر جائیں گے سعودی عرب کے اندر اور وہاں پر جا کر احتجاج کریں گے؟ یہ جمعے کے خطبوں میں یا جمعے کی نماز میں کیا اس کے اوپر رولا ڈالیں گے؟ کیا یہ کنڈم کریں گے؟ کیا یہ اس کے اوپر شور ڈالیں گے یا نہیں ڈالیں گے؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے. لیکن ظاہر اتنا تپڑ نہیں ہے, اتنی نہیں ان کے پاس وہ ہے. یہ ڈگڈگی مخصوص حالات میں پاکستان کے اندر ہی ہلائی جاتی ہے,
اور مخصوص سیاسی حالات کے لیے مولوی استعمال ہوتے ہیں، جو کہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جی ذاتی طور پر اس ویڈیو کا یہ جو آیا ہے، اس کا شدید ترین دکھ پہنچا ہے، درد پہنچا ہے، یہ انتہائی مقدس، یہ ہماری زندگیاں ان پر قربان ہو جائیں اس جگہ پر، ان چیزوں کو دیکھنے۔ یعنی ہمیں تو اخبار کے اندر بھی، اخبار کو اس لیے ہم اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو، خدا نہ خواستہ اس میں کوئی عربک میں ورڈ لکھے ہوں، ہمیں شاید نہیں آ رہے ہوتے الفاظ، لیکن ان کو اٹھا کر ہم سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی خوفناک قسم کا حملہ ہے، یہ توہین ہے۔ تمام تر مسلم ممالک کو اس کے اوپر رد عمل دینا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان میں جو وی پی این بند کر کے ہم نے ٹھرک جارنی تھی، وہ ٹھرک ہماری روک لیا انہوں نے، تو جناب وہ اس کے اوپر تو کم از کم مولوی اپنا گلا پھاڑے، اپنے کپڑے پھاڑے، رولا ڈالے، سڑکوں پر نکلے، اپنی چھاتیاں پیٹے، اپنے ہاتھ نیچے مار مار کر پیٹے، روئیں۔ اس کے اوپر رد عمل آنا چاہیے، اور سخت ترین رد عمل لازمی طور پر آنا چاہیے۔ پاکستانی بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ، لیکن وہ تھوڑا سا ابھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا بھرم رکھا ہوا ہے کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، ایک اسلامک ملک ہے۔ یہاں پر جو کہنے کو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، جس کو تجویز دی گئی تھی کہ پاکستانی کیونکہ پورن سائٹ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو حرام، اس کا اوپر فتویٰ لیا گیا، اور فتویٰ یہ دیا گیا کہ وی پی این کا استعمال کرنا، یہ نہیں بولا کہ وی پی این کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا، یا آپ نے پورن سائٹ دیکھنی ہے، اس طرح کی کوئی چیز دیکھنی ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وی پی این جو استعمال کرتا ہے وہ حرام ہے، اور وہ بندہ گناہ گار ہے۔ وہ کوئی دیکھیں، اب ہم بہت ساری ایسی سائٹس ہیں، انڈین سائٹس ہیں جو پاکستان کے اندر بین ہے، وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم جب بھی ان سائٹ کو ہم نے کھولنا ہوتا ہے تو وی پی این یوز کرتے ہیں، وی پی این کے تھرو وہ دیکھتے ہیں۔ ابھی ٹویٹر جو ایکس ہے وہ پاکستان کے اندر بین ہے، اس کو اگر ہم نے کوئی نیوز ایسی ہے کہ جو ہمیں کوئی لنک بھیج دیتا کہ بھائی یہ دیکھو یہ ٹویٹر کے اندر یہ، تو اس کو بھی کھولنے کے لیے ہمیں وہ جو ہے وہ اس کا استعمال، وی پی این کا استعمال بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے جو بڑے مولانا صاحب ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی جو بندہ بھی پاکستان کے اندر رہتا ہے وہ وی پی این اگر یوز کرتا ہے وہ گناہ گار ہوگا، وہ اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے ہماری طرف سے یہ بالکل اجازت دی کہ کوئی بھی پاکستانی جو شہری ہے وہ وی پی این استعمال کرے۔ اب دیکھیں سعودی عرب کے اندر یہ جس طرح ہم نے ویڈیوز بھی دیکھی کہ جینیفر لوپز جو ہے وہاں پر وہ ڈانس بھی کر رہی ہے، گانا بھی گا رہی ہے، اور وہاں پر عرب شیخ بیٹھے ہیں۔ وہ ایک ایسا ملک، دیکھیں پاکستان تو کہنے کو یہ ہے نا کہ جی یہ ایک اسلامی ملک ہے، سعودی عرب تو ایک ایسے ڈکلیئر ہے کہ وہاں پر ہمارا مکہ وہاں پر ہے، وہاں پر مدینہ ہمارا وہاں پر ہے، اسلام کی شروعات وہاں پر، جی اسلام کی شروعات وہاں پر ہوئی، وہ گڑھ ہے اسلام کا۔ تو وہاں پر اگر وہ اپنے آپ کو، انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا، اپنی جو ان کی جتنی بھی آج تک چیزیں چلتی آ رہی تھی ان کو انہوں نے نرم کیا ہے۔ پہلے وہ ڈرائیونگ کے اوپر پابندی تھی خواتین کے، وہ انہوں نے اس کو کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف کلبس جو ہے وہاں پر نہیں کھل سکتے تھے، وہ کلب بھی وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کھلے ہوئے ہیں۔ اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے پاکستان میں ان ساری چیزوں کو لے کر، سعودی عرب کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے، اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ محمد بن سلمان۔ ہمارے مختلف گروپوں کے اندر یہ ساری چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں اور تنقید کی جا رہی ہے کہ جی یہ اسلام سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے، اسلام کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اب کسی بھی آپ مولوی کی اگر بات کریں، کسی بھی مفتی کی بات کریں، تو اندر کھاتے کیا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، یا وہ ویسے کیا کرتے ہیں۔ مفتی کبھی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایسی بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی شوبز کی کوئی بھی مشہور جو ہے ماڈل ہے، اس کے ساتھ ان کے افیئرز کی خبر ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، وہ پتہ چلتا رہتا ہے۔ وہ کہنے کو تو وہ یہ ہے کہ جی وہ مفتی ہے اور وہ فتوے بھی جاری کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے مختلف جو ہمارے مفتی صاحبان ہیں، ان کے سکینڈل جو ہیں وہ منظر عام پر آتے رہتے ہیں۔ مدرسوں کے اندر جو بچوں کے ساتھ جس طرح زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ابھی کل بھی ایک میسج آیا تھا، ایک حافظ قرآن بچے کے ساتھ ایک جو اس کے استاد نے زیادتی کی کوشش کی۔ تو یہ کام چلتا ہے، ان کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جو مرضی اندر کھاتے چھپ کے مدرسوں کے اندر ادھر ادھر جو مرضی کریں، لیکن پاکستانی کوئی دل بشوری نہیں کر سکتا، کوئی اس طرح کی نہ تو مووی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی سانگ سن سکتا ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی کنسرٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر اس طرح کا کنسرٹ ہوتا تو ابھی تک جو وہ سینما ہال یا جو تھیٹر ہوتا ہے جس کے اندر یہ اس طرح کا ڈانس ہوتا ہے، تو اب تک وہ جلایا گیا ہوتا اور اس کے آنر کو دھمکیاں مل گئی ہوتی، یا اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو گیا ہوتا۔ تو یہ ہم پاکستانی جو ہے وہ فی الحال تو سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جی